السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ وتھ ثنا بچہ. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو سراسر محبت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی ہے جس کی بنیاد پر ہم آج کے ویلاگ شروع کریں گے. مفتاح اسماعیل صاحب نے کوئی مڈ آفٹرنون میں یہ ٹویٹ کی کہ کیا عوام تیار ہیں ایک نئی سیاسی جماعت کے لیے، اور یہ نئی سیاسی جماعت میں کیا فرق ہوگا جی. وہ سیاسی جماعت ان کے نظر میں عوام کے اصل حقائق یا اصل مسائل کو درپیش چیلنجز کو دیکھے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال ہم دیکھیں تو مجھے تو ایک افسانہ یاد آ جاتا ہے غلام عباس صاحب کا. اس کا نام تھا آنندی. وہ جب افسانہ شروع ہوتا ہے اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی سیاست سے اس کو اس سے بہترین تمثیل نہیں ہو سکتی تھی. اگر آپ دیکھیے تو افسانہ شروع ہوتا ہے ایک اجلاس سے. اس اجلاس میں جو زیر غور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک محلہ ہے اس شہر میں جو قانون اور اخلاق سے عاری ہو گیا ہے اور ان کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس کے لیے یہ فیصلہ ہوتا ہے، اس کا حل یہ نکلتا ہے اس اجلاس میں کہ اس محلے کو اس شہر سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے. پھر 20 سال بعد ایک اجلاس ہوتا ہے، پھر یہ بات ہوتی ہے کہ کیا یہ پھر سے ایک محلے کا مسئلہ آتا ہے، پھر محلے کو واپس لے آیا جائے، پھر محلے کو واپس بھیج دیا جائے. تو اس پاکستان سیاست میں بھی اسی طرح کا ماحول نظر آتا ہے. ہمیں دکھتا ہے، ہمیں دکھائی دے رہا ہے صاف طور پر کہ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اس ملک کا ایکچوئل مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیڈرز ہیں، پھر ہم لیڈرز کو باہر نکال دیتے ہیں. پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں مسائل کا حل تو ایکچولی انہی لیڈرز کے پاس ہے، تو پھر ان کو واپس لے آتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت ہی غلط ہو رہا ہے، ہمیں تو ایک نئی جماعت کی ضرورت ہے. ہر کچھ سالوں میں یہ آواز نکلتی ہے. اس ملک میں اتنی پارٹیاں نہیں بنی ماشاءاللہ جتنے یہاں پر ہمارے جو صوبے ہیں ان میں جو کرائسس ہیں ان پر بھی کسی کی نظر نہیں جاتی. ہمارے بار پارٹیاں ہی بنتی جاتی ہیں لیکن پارٹیاں کوئی حل نہیں نکال پاتی. پارٹیوں کے اندر بھی پوزیشننگ ہو جاتی ہے، پارٹیوں کے باہر بھی پوزیشننگ ہو جاتی ہے، پارٹیوں سے پارٹیاں نکلتی ہیں، پارٹیوں سے بھی پارٹیاں نکل آتی ہیں، لیکن مسائل آج تک عوام کے حل نہیں ہوئے. تو مفتاح اسماعیل صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پوچھنا ان سے ہے، گزارش ہے ان سے مفتاح اسماعیل صاحب، کہ ایکچول میں آپ کے نزدیک عوام کے مسائل ہیں کیا ان کی نمائندگی آج تک نہیں ہوئی ہے؟ کیا یہ نئی جماعت اس کی نمائندگی کرے گی؟ تو یہ بھی شرط ہے کہ پھر یہ جو نئی جماعت ہے اس کو معلوم ہے کہ ملک کا اصل مسئلہ ہے کیا، اور اس ملک کے اصل مسئلے کے لیے ان کے پاس حل بھی ہیں. تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ ان کی نظر میں جو نئی جماعت جس پوزیشن پر بنے گی اور جو پوائنٹ آف ڈفرنس ہے کہ ہم ڈفرنٹ سوچیں گے، ہم عوام کے لیے سوچیں گا، یہ عوام کے لیے نہیں سوچتے، اور ہم اپنی لیڈرز کی سیاست میں مزید انوالو نہیں ہونا چاہتے. تو مفتاح اسماعیل صاحب سے سادہ سا سوال ہے کہ ان کے نزدیک اس ملک کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، عوام کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، اور کیا وہ بنیادی مسئلے سے اور مسائل جڑے ہیں؟ کیا ان کا بھی حل انہوں نے سوچ رکھا ہے؟ بنیادی طور پر تبدیلی شروع کہاں سے ہونی ہے اور یہ کیسے عوامی نمائندگی ہوگی؟ یہ سوال ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ساتھ ایک اور آواز بھی آ رہی ہے جو کہ ایک نئی پارٹی کی سمت ہمیں تھوڑا سا سنائی دے رہا ہے. اگر آپ ایف ایم ریڈیو اسٹیشن چینج کر رہے ہیں تو ایک نیا ایف ایم آپ کو سنائی دے گا، اور دوسرے ایف ایم پہ بھی یہی بات ہے کہ ایک نئی پارٹی کی گنجائش بہرحال موجود ہے. اب یہ ایک قدآور شخصیت ہیں، اگین بہت احترام، بہت معتبر، شاہد خاقان عباسی صاحب پی ایم ایل این کا بڑا حصہ رہے ہیں، سابق وزیر اعظم رہے ہیں. ان کا جتنا قد بڑا ہے اتنا ہی ان کا ماشاءاللہ سے لیول بھی بہت بڑا ہے. میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں، اور بہرحال اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی ہے. جہاں یہ سہولت لے سکتے تھے انہوں نے مزاحمت کی ہے، جہاں یہ سہولت کا رستہ اختیار کر سکتے تھے وہاں انہوں نے مزاحمت چوز کیا. اور پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سیاست دانوں سے ضرور اختلاف ہو سکتا ہے، سیاست دانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سیاست سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اور اسی سیاست کے پیرائے میں اگر دیکھیے تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو انٹرویو دیا کل، وہ ایک واضح طور پر ایک موقف لیا انہوں نے کہ وہ نون لیگ کی سیاست سے مطمئن نہیں ہے. اب یہ غیر مطمئن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک جو جنرل باجوہ ریٹائرڈ کے حوالے سے احتساب کا نعرہ بلند ہوا ہے، جو ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے نون لیگ کے لیڈرز کے حوالے
حوالے سے، اسپیشلی میاں نواز شریف کے حوالے سے، تو اس پر ان کو اعتراض ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ احتساب ان کا بنتا نہیں ہے، یہ بات غلط ہوگی. اور پھر وہ ایک ہی سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب حکومت میں تھے، نون لیگ حکومت میں تھی، اور اگر یہ فیصلہ سازی نہیں کر سکتے تھے، اور اگر یہ قانون سازی اس وقت نہیں کر سکتے تھے، اور اس وقت احتساب کے لیے نعرہ بلند نہیں کر سکتے، تو پھر یہ اس وقت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا خاقان عباسی صاحب کو صرف وقت پر اعتراض ہے کہ وہ حکومت وقت میں کیوں نہیں کیا، اور اب ایز اپوزیشن پارٹی کیوں کر رہے ہیں، اور الیکشن سے پہلے کیوں کر رہے ہیں؟ یا پھر واقعی ان کی جو غیر مطمئن ہونے کی وجہ ہے وہ بنیادی طور پر پی ایم ایل این کے اصول ہیں، جو ان کی نظر میں اصول نہیں ہیں؟ اب اگین اصولی موقف شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیا ہے؟ گزارش ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بتا دیں کہ وہ پارٹی سے علیحدہ ہو رہے ہیں. کیا وہ اس بنیاد پر علیحدہ ہو رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا، یا اس بنیاد پر علیحدہ ہو رہے ہیں کہ ان کو آنے والے فیوچر گورنمنٹ میں اگر نواز شریف کی ہو تو ان کو کوئی منسٹری میں نہیں ملے گی کابینہ میں؟ تو یہ بات تھوڑی سی کلیئرٹی مانگتی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اگین یہ پارٹی کا ایک شوشہ جو چھوڑ دیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے، کیا اس کی تائید کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ایک ری امیجننگ پاکستان ہے، مفتاح اسماعیل صاحب بھی اس کا حصہ ہیں، رئیس ثانی صاحب بھی اس کا حصہ ہیں. تو ری امیجننگ پاکستان کیا ایک امبریلا بن رہی ہے فار آل دیز لیڈرز. اور ہمیں یاد ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ دوستوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نئی جماعت بنائی جائے. تو میرا خیال ہے کہ کہیں اس حد تک مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب شاید کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ قائل کر سکیں. لیکن ساتھ ساتھ بس اب یہ جنرل باجوہ صاحب ریٹائرڈ کی اگر احتساب چاہیے تو کیا اس احتساب کا حساب اس حکومت سے لیا جائے جو نگراں ہے، یا اس حکومت سے لیا جائے جو چلی گئی، یا اس حکومت سے لیا جائے گا جس نے آنا ہے؟ بہرحال یہ اگین غور طلب پہلو ہے، اس پر بھی بات کرتے رہیں گے. لیکن ساتھ ساتھ آخر میں اگر دیکھیں تو ایک اور آواز بھی بلند ہوئی ہے جو کہ غور طلب ہے. اب آپ اپنا ریڈیو اسٹیشن پھر سے چینج کیجئے تو اب آپ کو نگراں سیٹ اپ سے ایک آواز آئے گی. وہ نگراں سیٹ اپ میں وزیر داخلہ ہیں ہمارے سرفراز بگٹی صاحب. اب بگٹی صاحب نے ایک بڑی اچھمبے کی بات کر دی ہے. ویسے تو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بات بازگشت کر رہی ہے کہ آیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو کیا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیا ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا جائے گا، کیا وہ باہر نکل کے پہلے جلسہ کریں گے پھر اپنی گرفتاری دیں گے، یا پھر بیل کے لیے جائیں گے، کیا معاملہ ہوگا؟ عزیزیہ ریفرنس کیس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا ہے، کیا وہ لاہور آ کے پھر اسلام آباد جائیں گے، یہ جلسہ پہلے کریں گے جلسہ بعد میں کریں گے؟ اب اس پر ہماری ڈفرینٹ آرا ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن میرے خیال ہے کوئی بھی پلان ابھی تک حتمی طور پر نہیں تشکیل دیا جا سکا. لیکن یہ بات کر کے بگٹی صاحب نے کہ وہ جیسے ہی واپس آئیں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا ایئرپورٹ ایک بڑی حساس جگہ ہے، اس پر بڑی سیکیورٹی ہے، تو کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو گرفتار کر سکتے ہیں. اب انہوں نے گرفتار کر سکتے ہیں تو منہ سے بولا، لیکن دلی دل میں شاید انہوں نے بولا ہوگا اگر ضمانت نہ ملی تو. لیکن کیونکہ انہوں نے دلی دل میں بولا تو ہمیں آواز نہیں آئی. لیکن جو آواز رانا ثناء اللہ تک پہنچی اس کا جواب انہوں نے بڑا واضح دے دیا کہ آپ اپنے قد کاٹ کے مطابق بات کریں، اور آپ کون ہوتے ہیں، اور یہ میاں نواز شریف کا معاملہ ہے اور عوام کا معاملہ ہے. اب قانون بیچ میں سے غائب ہی ہو گیا. اب مریم اورنگزیب بھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. لیکن سرفراز بگٹی صاحب اگر یہ فرما دیں کہ سرفراز بگٹی صاحب آپ کو ایک وزارت داخلہ ملی ہے، آپ ایک نگراں سیٹ اپ کا حصہ ہیں جس نے آنے والے الیکشنز کرانے ہیں، یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کیا ایک محرومیوں والے صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اس پوزیشن میں بیٹھ کے، یا آپ اپنی ہی کسی کردہ گناہ ہے یا اوارڈنگ معاملہ ہے، یہ آپ کو کوئی ریوارڈ میں ملا ہے یہ عہدہ، اور اس عہدے کے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں کیا وہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا یہ واقعی گفتگو کرنی چاہیے تھی؟ کیا یہ پوائنٹ لانا چاہیے تھا؟ اور یہ پوائنٹ آپ کو لانے کے لیے کس نے کہا؟ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے؟ اور یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے اگر تو بگٹی صاحب ہماری کلیئرٹی کے لیے ذرا فرما دیں کہ بگٹی صاحب آپ صوبے کی نمائندگی کر رہے ہیں، عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنا کوئی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، یا پھر کسی کے ریوارڈ کی خوشی میں آپ کو یہ جو عہدہ ملا ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کو حلال کر رہے ہیں؟ تو یہ معاملہ میرا خیال ہے بہت اہم ہے. اس پر ذرا اگر بگٹی صاحب بھی جواب دے دیں، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں جو سیاست ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں چل رہی ہے، اور یہ ڈفرینٹ ڈائریکشنز جو ہیں کبھی ایک پاؤں یہاں ہے، کبھی ایک پاؤں وہاں ہے، کبھی احتساب ہے، کبھی حساب ہے، کبھی کتاب ہے. آج اسحاق ڈار صاحب کا بھی کیس کھل گیا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جلد پاکستان آئیں گے، ڈیٹ حتمی ہے.
اب حتمی ڈیٹ پر حتمی گرفتاری ہوگی یا عدالتی فیصلے پر نظر ثانی ہوگی؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ فیض آباد دھرنے کا کیس کی سماعت بھی ہو رہی ہے آج، اس میں سے شیخ رشید صاحب بھی مائنس ہو گئے ہیں کیونکہ وہ جیل میں ہیں، تو انہوں کو کہا ہے کہ یہ ڈیلے کر دیا جائے۔ اب یہ جو ٹیکٹکس اپنائے جائیں گے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے، اور جو ٹیکٹکس اپنائے گی نون لیگ، اور جو ٹیکٹکس آلریڈی ہمارے حکمرانوں نے جو اس ملک میں موجود ہیں وہ اپنا لیے ہیں، نئی پارٹی کا شوشہ چھوڑ دیا ہے، یہ رائتا بہت پھیل گیا ہے۔ اور اب اس رائتے کو سمیٹنے کے لیے اب اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ویلاگ میں کہ ایکچوئل میں رائتا کتنا پھیل چکا ہے اور کتنی دور تک پھیلا ہے اور اس کو کیسے سمیٹا جائے گا اگلے ویلاگ میں۔